بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسم افضل، حق مارننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر، حسب معمول اور دل کی گہرائیوں سے اور دل کے اندر کے جذبات سے آج کا دن بھی اللہ تعالیٰ آپ کا اچھا گزارے۔ جو آپ کی ضرورتیں ہیں، جو آپ کے کام ہیں، جو آپ کی نیڈز ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے عرش بری کے خزانوں سے آپ کو جو ہے اس میں سے جو بھی حصہ آپ کا بنتا ہے، جو بھی اس میں آپ کا ایک لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، وہ آپ کو عطا کرے۔ آج ہم بات کریں گے لفظ جادو کے اوپر۔ جادو، جس کو انگریزی میں میجک بھی کہتے ہیں۔ کئی لوگ اس چیز یا اس لفظ سے بہت متاثر ہیں، اور کئی گھروں کو ہم نے دیکھا ایسا کہ جادو کے زور پر یا جادو کے اثرات سے یا جادو کے اس سے کسی کو نقصان بھی لوگوں نے پہنچایا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو ایک پازیٹیو سوچ رکھتا ہے، اس کی ذات سے آپ کو نفع تو ہو سکتا ہے، نقصان کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی اس طرح کا کوئی نظام ہے کہ نفع اور نقصان میں جانب رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ شیطانی قوتیں، کچھ شیطانی افراد، یہ کچھ شیطانی لوگ، یہ کچھ شیطانی لوبیاں، وہ اس وقت پوری دنیا میں اس پاور کو یا اس نیگیٹو فریزز کو استعمال کرتی آ رہی ہیں، جس کو کہتے ہیں طلسماتی دور یا جادوئی اثرات کا ہو جانا۔ تو یہ جو میجک ہے، یہ جادو ہے، یہ ازل سے چلتا آ رہا ہے اور مزید بھی آگے چلتا رہے گا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جادو کی کچھ سمٹم ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں یا ہم نے جو محسوس کی ہیں، پتہ نہیں یہ صحیح ہیں غلط ہیں، یا پتہ نہیں آپ لوگ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ جادوئی یا جادو کا جب رنگ یا جادو کا جب کوئی اثر کسی کے اوپر چڑھتا ہے تو اس میں سب سے پہلے وہ میموری جو ہوتی ہے اس کی، وہ لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، چیزیں رکھ کے بھول جانا، یہ سب علامات اسی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، جادو سے۔ اس کے بعد مختلف روایات میں ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے نا، کھانے کی پلیٹ میں یا چائے پیتے ہوئے چائے کے کپ میں بال اکثر جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ یہ دو تین سمٹم ہیں جو جادو سے ریلیٹڈ ہیں، جس سے کبھی یہ ایک یعنی اس پروگرام کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ فیل کرے اس طرح کی چیزیں، تو اس میں پھر چاروں کل کا استعمال جو ہے وہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی کو اپنے حصار میں رکھنا چاہیے، یعنی کہ اس کا ہر وقت اس کے اندر ہی آپ رہیں۔ اس سے یہ چیزیں یہ سلو بائی سلو، سٹیپ بائی سٹیپ زائل ہو جاتی ہیں۔ اور اگر اس کو اپنے مائنڈ کے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ بھی ہمارے اوپر جادو ہو گیا اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، شیطان جتنی بھی طاقت رکھے، جتنی بھی پاور رکھے، رب کی ذات اس کا نظام مالک ہے، وہ جب دیکھے گا کہ چیز کوئی اوور ہو گئی ہے یا دوسرے کی کیپیسٹی سے باہر ہو گئی ہے، تو اس کا آپا یا اس کا جو ازالہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور کرتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جادو کیوں کوئی کسی پہ کروائے؟ اس میں بھی دو تین بنیادی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا اور دوسرے کا آپس میں ریلیشن کیا ہے۔ یا آپ کو شک ہے کہ جی فلاں نے جادو کیا ہے، فلاں نے جادو کیا ہے، یا مجھے شک ہے جی آپ نے جادو کی ہے، خدا نخواستہ ہے، مثال دے رہا ہوں۔ تو اس کی سب سے پہلے جو بیس ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ میرے جادو کرنے سے آپ کو مجھے کیا فائدہ ہے؟ یہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے جی۔ میرے جادو کرنے سے آپ کو نقصان کیا ہے؟ یہ ذرا چیزیں غور کرنے والی ہیں، کیونکہ یہ بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک برائی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، جس کو ہم تہمت یا الزام کہتے ہیں کہ جی ہمیں شک ہے کہ خالہ نے کر دیا ہے، یا پھوپھی نے کر دیا ہے، یا ماموں نے کر دیا ہے، یا بھتیجی نے کر دی ہے، بھانجے نے کر دی ہے، یا کسی نے بھی ایکس وائی زیڈ کر دی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کنفرمیشن یا تصدیق یا کچھ آپشنز ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ ایک حد تک کیسا یا کیافہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ 10% لے لیں، 20% لے لیں، 30% لے لیں، 40% لے لیں، بس کہ جی آپ کو شک ہے کہ اے نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، یا بی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے، یا سی نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے۔ ایک جو 100% ہم دعوے دار بن جاتے ہیں نا،
تو اس میں کچھ ایسے افراد کا بھی بڑا عمل دخل ہے جو مس گائیڈ کرتے ہیں، سوری، کیونکہ کوئی ایسا جھانکنے والا پیمانہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ تصویر سامنے آ جائے. میں ضرورت مند ہوں، سائل ہوں، میں اگر کسی کے پاس گیا ہوں تو اس کو میں نے بتایا کہ یار میرے، تو وہ ایک حد تک بتائے گا کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ساتھ. میں کہتا ہوں جی ہاں ہو رہی ہیں. اس کے بعد وہ ایک حد تک آپ کو اس کا حلیہ یا اس کا وہ سیٹ اپ جو ہے وہ بتائے گا. اس سے پھر دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کنفیوز لائف کی طرف جاتے ہیں، یا پھر آپ اپنی زندگی میں نا کچھ دو چار جو لوگ ہیں ان کو لائف ٹائم کے لیے ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. اس کے بعد گرمی بھی آنی ہے، سردی بھی آنی ہے، ہر موسم جو ہوتے ہیں، چاروں موسم ہوتے ہیں، ان چاروں موسموں میں کئی جو چیز آپ کی فیور میں نہیں ہے وہ جناب اٹھا کے آپ نے کہ جی یہ وہاں سے آیا معاملہ. میری آپ بات سمجھ رہے ہوں گے. اب بات یہ ہے کہ اس جادوئی اثرات سے یا جادو سے ہم نے نکلنا کیسے. پہلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک مضبوطی کے ساتھ، ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ بات ضروری ہے کیونکہ سارا کھیل اللہ کا ہے، کنسنٹریشن، توکل اور ارادہ، اور سب سے بڑی بات ادھر سے سائیکک جس کو کہتے ہیں، اعصاب آپ کے مضبوط ہیں تو کوئی بھی جادو جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے. بات جاری رکھیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی بھائی جان میں پوچھتی ہوں جادو کس قسم کا بھی اس کا کوئی علاج ہے؟ بہت کی جی کرنا چاہیے اس کا؟ جی چاروں کل پڑھنے چاہیے نے جی. ایت الکرسی دا ہاں جی. اسی بزرگوں کو سنے ہیں کہ او پڑھو. اچھا. ہاں جی. اور کچھ کہنا چاہ رہے تسی؟ آپ سے کوئی پچھلے سنا لیا جڑا دستے پہ نگینا پتھر. ہاں جی. ہاں جی اس دا جڑا بھی اس دا کی حل کرنا چاہیے؟ کوئی پیسے دا پہ دستے جی 1500 2000 روپیہ نگینے دی قیمت. ہوئے ہوئے اچھا. ہن جڑا نگینا اور پتھر والا نا جی وہ کوئی ہور پروگرام ہے، تسی او دے وچ ہاں جی. تسی جڑا فون کرنا وہ پھر تانوں دسن گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ تہاڈا کال کرن دا. تو میں بات کر رہا تھا، بات سے بات نکلی کہ کچھ احباب، کچھ ایسے سرکل والے لوگ ہیں وہ پھر اس چھوٹی سی بیماری کو یا اس جادو کو تول دیتے ہیں. تول دینے میں مختلف اقسام کی چیزیں ہیں جو کہ نیگیٹو ہوتی ہیں. کہیں پر جناب وہ صدقات اس طریقے سے کرائے جاتے ہیں. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، جو آپ دیکھتے نہیں ہیں. صدقہ جو ہے یہ جان کا آپ خود کریں گے، اپنے ہاتھ سے کریں گے. دیکھیں اس سے بھی کتنی سپورٹ ملتی ہے اس جادو کے ٹوٹنے میں، اس جادو کے ختم ہونے میں. اور جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہیں پہ بکری ذبح کرنی ہے یا کہیں بکرا ذبح کرنا ہے اور وہ جناب جنگل میں لے جانا ہے اور وہ کسی ایسی ویرانگی میں جا کر کرنا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح کی جو خرافات ہیں، اس طرح کی جو نیگیٹیوٹی ہے، اس سے تھوڑے سا سینس استعمال کر کے دور رہیں. یہ ایک شرک کی طرف بھی آپ جا رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمیں جو تربیت یا ہمیں جو معلومات ملی گئی اس لفظ جادو سے، اس میں جو قرآن مجید سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے نا جی. اور ان احادیث سے جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ چاروں کل کا جو ہے نا، اور بلکہ وہ جو آخری تھا نا وہ من شر الوسواس الخناس، اس کے اوپر بھی یعنی کہ کنسنٹریٹ کر کے، تو اس طرح آپ اس لابی سے، اس سائیکل سے نکلتے ہیں. اور جو لوگ کمزور اعصاب کے ہیں وہ پھر جناب ڈھونڈتے ہیں ان لوگوں کو، ان افراد کو جو اس کو کاٹتے ہیں. وہ پھر جادو نہیں کاٹتے، وہ آپ کو کاٹ دیتے ہیں، چاہے آپ اتفاق اس سے کریں چاہے آپ اتفاق اس سے نہ کریں. یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ کن کن چیزوں پر ہوتا ہے. اب اس میں ایک علمی بات بھی ہے اور تھوڑی سی آبزرویشن کی بات بھی ہے. علمی بات یہ ہے کہ آپ کے بدن کے کسی بھی حصے کا کوئی ریزز یا لیزر آپ کہہ لیں، جیسے کوئی چیز ہے، جیسے ہاتھ ٹیشو پیپر کو آپ رب کر کے، یا اپنا کوئی شرٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے یا کوئی بنیان آپ نے پہنی ہوئی ہے، کوئی سوکس آپ نے پہنے ہوئے ہیں جو آپ کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، اس سے یہ ایک را مٹیریل بنتا ہے
جو بکس میں نے پڑھا ہے، جس سے باڈی کے اندر کی جو اثرات، باڈی کے اندر کی جو خوشبوات ہیں وہ رہتی ہیں. بات جاری رکھیں گے، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جناب. السلام علیکم سر. جی سر. سر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے تھے جادو اثرات، جی جی سر ہم نے ابھی بتایا کہ یہ سورۃ الناس، سورۃ الفلق، جی جی. سورۃ آیت الکرسی پڑھتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی ان کو چیزیں بتائیں جی جی کہ جو یہ چیزیں یہ اثرات رکھتی ہیں برحق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بتائیں ان کو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع رکھیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا یا جی. اس کی عبادت نہیں کرتا تو تبھی یہ چیزیں انسان پر اپنی گرفت باندھتی ہیں. جی آتی ہیں، بالکل یہ بات صحیح ہے. جی جی میں نے یہ شروع میں بولا کہ جب تک کنیکشن نہیں ہوگا رب کے ساتھ تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں. ہاں جی. جب انسان ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، جب اس خدا کی طرف رجوع نہیں کرتا تو ظاہر بات انسان نے تو پھر برائی کی طرف ہی گرنا ہے. جی اسے ہر طرح کی طرف سے ہر چیز اس کو پکڑتی ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. ہاں جی، تو میں وہی آپ کی بات ابھی نوٹ کر رہا تھا کہ آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے کہ آیت الکرسی پڑھے فلاں. تو یہ بات تو یہ ہے کہ انسان اس چیز کو سوچتا ہے، اپنے اچھے برے کی جب تمیز رکھتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. تھینک یو. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بس آپ یہ بہت شکریہ سر. نماز قرآن کی طرف دھیان دیں. جی بالکل اسی کی بات طرف. یہی ہے، جی ہر چیز میں اس کا نچوڑ ہے. جی سر. الف سے لے کر ناس تک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک بتایا ہوا. جی بتایا ہوا. جی شکریہ. بہت شکریہ جناب آپ. اور یہ ناظرین یہ فیکٹ بات ہے کہ جب تک آپ بات وہ یہ تھی کنیکشن میں رہیں گے، کنیکشن میں جب رہتا ہے، رنگ میں انسان رہتا ہے تو پھر انسان بچ جاتا ہے، انسان کے ساتھ عافیت والا، خیریت والا معاملہ ہوتا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جب اس طرح کا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے تو اس سے پھر یہ جو مزید کچھ آپ کے پاس اگر ایسٹ ہے، مزید آپ کے پاس اگر کوئی مائنڈ ہے تو یہ بھی پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے. تو اصل پھر جادو جو ہے وہ جس کے پاس آپ جاتے ہیں وہ شروع کرتا ہے آپ کے ساتھ، جس کا آپ کو نہیں پتہ چلتا. اب تو یہی کہ جی یہ ہے. اچھا یہاں پہ یہ بھی بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے. یقین کریں آپ، میں کافی سارے لوگوں سے ملتا ہوں، آپ لوگ بھی ملتے ہوں گے. کسی کی اگر سیل نہیں ہو رہی ہے دکان پہ، وہ 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن، ایک دم اور کوئی اس کے پاس رستہ ہے یا نہیں ہے، اس نے ٹھک کر کے کہنا ہے کہ جی میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا. کیوں بھائی، کس نے کیا جادو آپ کے اوپر؟ بس یہ مجھے نہیں سمجھ، بس کسی نے جادو کر دی ہے، میری دکان پہ سیل نہیں ہو رہی. اچھا کسی کی ڈیل نہیں ہو رہی تو اس کے بیچ میں بھی یہ لفظ آتا ہے جادو. اب 2 چیزیں ہیں. کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں زندگی میں کہ آدھا حصہ جو ہے دنیا کا وہاں پر رحمت ہوتی ہے رب کی، اور آدھے حصے میں زحمت ہوتی ہے رب کی.